کہ کیا عمران خان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کیا پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو ایمرج ہو کر آئے ہیں، جو عمران خان کا موازنہ ذوالفقار علی بھٹو سے کرتے ہیں؟ آپ کہ عمران خان درست ہوں یا غلط، اس بحث کو بالائے طاق رکھ کر یہ بات بہت اہم ہے کہ تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں، میں اسے سمجھتا بحث۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سے ذکر کیا تھا، آج ہم تھرڈ اینگل انفوٹینمنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کا دوست، آپ کا بھائی بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہاہاکار ہے، ایک شور شرابہ ہے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر، اسپیسیفکلی یوٹیوب کے اوپر بے تحاشا نظریات، مباحث، مصدقہ اور غیر مصدقہ معلومات کا ایک انبار ہے جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ اس جنک یارڈ میں آج ہم بھی اپنی جو ہے وہ بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ تو بہرحال سننے اور دیکھنے والوں نے کرنا ہے کہ کیا اس جنک یارڈ میں ایک اور جنک کا اضافہ ہے یا ہم کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ تھرڈ اینگل انفوٹینمنٹ کے پلیٹ فارم سے بلال عباسی آپ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پہلی ایپیسوڈ میں ایک سلگتے سوال کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور یہ سلگتا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے گلی محلے کوچے میں غریب سے لے کر امیر تک، لوور مڈل کلاس بلکہ بلو پاورٹی لائن سے لے کر ایلیٹ تک، پار کوریڈورز یعنی کہ طاقت اور ستہ کے گلیاروں میں سے لے کر ایک محلے کی دکانوں تک اور تھڑوں تک ایک سوال ہے جو ہم سب کے زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کیا پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو ایمرج ہو کر آئے ہیں، اور ان کے ایمرج ہونے میں اگر قوم نے کہیں کوتاہی کر دی تو اس کا خمیازہ صدیاں بھگتیں گی۔ کچھ دوست مہربان ایسے بھی ملتے ہیں خواتین و حضرات جو عمران خان کا موازنہ ذوالفقار علی بھٹو سے کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کا ایک علمی اور تاریخی تسلسل، یعنی جسے کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کریں گے۔ آپ یقین کیجئے، اور آپ جب سنیں گے تو آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ ایک معتدل اور حقائق پر مبنی تجزیہ ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اس موازنے سے پہلے ہمیں دونوں کی صرف سیاسی زندگی کو، ہم ذاتی زندگی کو زیر بحث نہیں لائیں گے، لیکن دونوں کی سیاسی زندگی کو ہمیں الگ الگ سے دیکھنا ہوگا اور ان مراحل کو سمجھنا ہوگا جن مراحل سے ہو کر وہ ایک اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے۔ اس سے قبل ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان درست ہوں یا غلط، اس بحث کو بالائے طاق رکھ کر یہ بات بہت اہم ہے کہ تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں، میں اسے سمجھتا بحث ایک سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے۔ وہ ایک تحریک ہے اور وہ ایک فینومینا ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم پیش آنے والے واقعات اور اس قوم کی قومی زندگی میں تسلسل کے ساتھ جو پیش آتا رہا، اس کے نتیجے میں ابھرنے والی ایک تحریک تھی۔ وہ تحریک جو ایک سیاسی پارٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس لیے جب ہم تحریک انصاف کی بات کریں گے تو میرے نزدیک میں تحریک انصاف اور عمران خان کو دو الگ الگ اینٹیٹیز کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اس وقت زیر بحث ہے عمران خان ایک فرد، ایک سیاستدان کی حیثیت سے اس کا کمپیریزن جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کرتے ہیں ایک فرد اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے، اس کا ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی سفر کی طرف۔ ہم ان کی خاندانی تاریخ، ان کی تعلیم، ان کے بایوگرافی کی طرف ہم نہیں جاتے۔ یہ پارٹیشن سے قریب 11 سال بعد کی بات ہے۔ 1958 میں پاکستان میں سکندر مرزا کی حکومت تھی۔ سکندر مرزا نے ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے پہلی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کی منسٹر آف کامرس کی حیثیت سے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ لاڑکانہ کے بھٹو خاندان سے تھے، ان کا یہ پہلا پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس حیثیت سے کام کیا۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 30 برس تھی، جو کہ ایک بالکل جوان عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1963 میں ایوب خان
جو کہ پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے، ان کی کیبنٹ میں انہیں فورن منسٹر کی پوسٹ پر انہیں وہ منصب دیا گیا۔ جب وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تو وہ بہت ووکلسٹ تھے، آکسفورڈ گریجویٹ تھے، انہوں نے دنیا بھر میں ایک نام کمایا، اور اپیرنٹلی ہم فی الحال اس کے انالیسز، اس کے تجزیے، اس کے کریٹیکل آسپیکٹ پہ نہیں جاتے۔ اس وقت ہم تسلسل سے یہ دیکھتے ہیں کہ وٹ ہی ہیز بین پورٹریئنگ، وہ یہ تھا کہ انہوں نے پرو چائنا، یعنی سوشلسٹ بلاک اس وقت جو تھا، چائنا رشیا، پرو چائنا اور رشیا جو ایک اپنی اسٹریٹجی تھی اس کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا اور امریکہ کے مخالف بلاک میں خود کو رکھا۔ اس کے بعد یہ بات ہے 1965 ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کے بعد قریب 9 سال، لگ بھگ 7 سال کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی ایک جنگ لڑی جاتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں اعداد و شمار اور ہاہاکار کے مطابق پاکستان کی بالادستی بھارت پر ثابت ہوتی ہے، اور پاکستان، اور جس میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان کی جو ہے اس میں بالادستی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد اس وقت کے یو کین سے ایمرجنگ سپر پاور اور دی سپر پاور، واٹ ایور یو کین، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، رشیا نے ماسکو میں ایک سہ فریقی ڈائلاگ رکھا، جس میں پاکستان، بھارت اور روس اس میں میڈیٹ کر رہا تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ امریکہ کو، روس کو جو ہے ان مذاکرات میں امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے۔ لال بہادر شاستری جو کہ بہت ہی ایک نیمڈ اسٹیٹمنٹ تھے بھارت کے، وہ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے، اور پاکستان کے ریاست اور حکومت کے سربراہ ایوب خان تھے جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یقینی طور پہ سہ فریقی مذاکرات میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کا حصہ تھے، اور ایک اہم حصہ تھے۔ وہاں ماسکو نہیں، تاشکند میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تاشکند معاہدے کے بعد بلکہ وہیں سے ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کی راہیں جدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پروکلیمڈ اگینسٹ دس تاشکند معاہدہ تھے، جو کہ لیٹر سٹیجز کے اوپر انہوں نے بہت پبلکلی اسے اناؤنس بھی کیا۔ وہاں سے ان کی راہیں جدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو قائم کرتے ہیں۔ 1967 سے 1970 تک 3 برس کی مدت میں ذوالفقار علی بھٹو 1970 کے انتخابات میں ایک سویپنگ میجارٹی لیتے ہیں مغربی پاکستان میں، جبکہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ اکثریت حاصل کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ان انتخابات کے بعد، اگر میں یہ کہوں اس کے نتیجے میں تو یہ درست نہیں ہوگا، ان انتخابات کے بعد سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1977 تک مختلف ٹائٹلز کے ساتھ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، صدر، وزیر اعظم کے طور پہ وہ برسر حکومت رہتے ہیں، جبکہ 1977 میں احمد رضا قصوری کے مرڈر کیس میں ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اس عہدے کے دوران کہ جب وہ وزیر اعظم، صدر اور چیف مارشل لاء، سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے برسر حکومت رہے، اس دوران انہوں نے پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی، اور اسلامی دنیا کے تمام ممالک میں پاکستان کو ایک نمایاں مقام دلوایا، اور سٹیل مل قائم کی۔ نیوکلیئر پاکستان کے بانی کی حیثیت سے انہیں مانا جاتا ہے۔ 1973 کا آئین انہوں نے پاکستان میں نافذ کیا، اور اس طرح کے دیگر ایسے بڑے بڑے اقدامات کیے جو کہ بہت دور رس نتائج کے حامل تھے۔ یہ وہ اس کے بعد نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، اور مختلف پالیسیز تھی جن کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے۔ جیسے ناظرین میں نے کہا کہ اس وقت بھٹو کو ڈیفینڈ کرنا میرا مدعا نہیں ہے، ایک تجزیہ کرنا میرا مدعا۔
اس ٹینیور کے اندر جو میں نے 4-5 آپ کو بہت نمایاں خدمات آپ کو بتائیں، جو آج کے پاکستان کی فاؤنڈیشن اور بنیادیں ہیں، وہ انہوں نے اس دوران سر انجام دیے۔ اس کے برعکس آپ عمران خان کی سیاسی جدوجہد میں آ جائیں تو اس کو آپ بہت تفصیل سے بھی اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہیں تو اسے اختصار نہیں لے پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے سے شہرت پانے والے عمران خان 1996 یعنی 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ 1996 سے لے کر 2011 تک آپ ایک سنگل ممبر پارٹی کے طور پہ ایک MNA یا پروبیبلی پلس مائنس کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں رہتے ہیں، اور 2018 کے انتخابات میں یعنی قریب 22 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو عنان حکومت سنبھالنے کا موقع ملتا ہے۔ 2018 کے انتخابات یقین مانیے جتنے اعتراضات، جتنے سوالات 2018 کے انتخابات کی ویلیڈیٹی پر اٹھے 1970 کے انتخابات اس کے مقابلے میں اگر دیکھے جائیں تو شفاف ترین انتخابات تھے۔ بین الاقوامی اور قومی حتیٰ کہ اپوزیشن تک، PNA جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی، وہاں تک ان کے وہ ریگنگ کے الزامات نہیں تھے جتنے کہ 2018 کے، یعنی کہ پہلا اور واحد انتخاب جو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی قیادت میں جیتا، وہ جتنے معترضہ الیکشن تھے، آبجیکشنیبل الیکشن تھے۔ اس کے بعد 2022 تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہتی ہے، اور میں سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے اگر بہت نیوٹرلی، بہت نٹی گریٹیز میں جائے بغیر، بہت آنیسٹی کے ساتھ، بہت نرم دلی کے ساتھ بھی اگر تجزیہ کروں تو احساس پروگرام اور اسلامک ٹچ کہیں یا اسلاموفوبیا کے اگینسٹ ایک نیریٹو کی بات کریں، اس کے علاوہ کوئی اچیومنٹ مجھے نظر نہیں آتی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جو اچیومنٹس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو آج تک پاکستان ان بنیادوں کے اوپر مضبوطی سے کھڑا بھی ہے، اور وہی بنیادیں پاکستان کی فیڈریشن کے سلامتی کا، اس کی انٹیگریٹی کا باعث ہیں۔ اس تجزیے کے نتیجے میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں اس کمپیرزن، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت عمران خان برسر حکومت نہیں رہے اور ان کا تختہ پلٹ دیا گیا دوسرے لفظوں میں۔ اس کے بعد کی تاریخ 9 مئی اور وہ جو بھی ہے اس کو ہم برطرف رکھتے ہیں۔ اس سارے تجزیے کا بنیادی مقصد اور کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست، وہ خواتین و حضرات جو عمران خان کا کلٹ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کا رستہ اختیار کریں۔ عمران خان کو میں نے ذوالفقار علی بھٹو جو بہر طور محمد علی جناح سے نچلے قد کے سیاستدان ہیں، نچلے قد کے اسٹیٹسمین ہیں، ان کے ساتھ بھی میں نے کمپیریزن کیا تو کمپیریزن آپ کے سامنے موجود ہے۔ اتنے کلابے ملانا کہ ایک فرد کو اوج ثریا تک پہنچا دینا اور اس کو جو ہے وہ انٹچبل قرار دے دینا، انکمپیریبل قرار دے دینا، یہ ناانصافی اور جہالت اور کلٹ کا ہی رویہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک ہے، ایک فینومینا ہے جو انقلاب کے ترسے ہوئے جین زی، جین الفا اور 21ویں صدی کے نوجوان خواتین و حضرات کا اثاثہ ہے، لیکن انہیں یہ چاہیے کہ وہ اعتدال کے ساتھ علم کا رستہ اختیار کر کے دلیل کے ساتھ کوئی بھی موقف بنائیں یا اس موقف سے ہٹیں۔ تھینک یو ویری مچ۔